حالیہ بجٹ عمران خان کی مقبولیت کا ایک حل تلاش کیا گیا تھا جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے اندر کتنا الفاظ کا گورکھ دھندا ہے اور کتنی حقیقت ہے، یہ صرف میں 1 سے 2 منٹ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہ ہم یہاں جائیں وہاں جائیں، ابھی تک ہوٹلوں سے وہ باہر نہیں آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اے این بی انفوٹینمنٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم حیدر۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب، یہ کہا تو جا رہا ہے کہ وہ منظر عام سے غائب ہو جائیں گے، ان کو نفی کر دیا جائے گا، لیکن ان کے فالوورز کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت بھی پاکستان کے اندر موجود ہے، اور وہ طبقہ ایک خاموش طبقہ ہے جو کہ ابھی کھل کر سامنے نہیں آ رہا، لیکن ہر شخص یہ سوچ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جانے کی صورت میں شاید ان کے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ پوری قوم ان کو ایک مسیحا کے طور پر دیکھ رہی تھی، اس کے اندر کوئی دو رائے موجود نہیں ہے۔ اسی لیے جو حالیہ بجٹ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا اور کچھ دوست بھی پوچھتے تھے، انہیں یہ کہا تھا کہ موجودہ حکومت کے مستقبل کا فیصلہ یہ آنے والا بجٹ کرے گا۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے اندر ہر لحاظ سے حکومت نے کوشش کی ہے کہ عوام کو مراد دے سکے، لیکن ابھی بھی عوام کے اندر جو حکومت کی جانب سے ضروری ہے کہ اگر وہ اقتدار اس ملک میں اپنا قائم رکھنا چاہتی ہے کہ عوام کے اندر ایک اعتماد بحال کرے، وہ اعتماد ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر نہ جانے کیا صورتحال ہوگی، اور آج جو جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ مشکلات ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ سوچ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے۔ ایک اگر ریڑھی والے سے بات کریں آپ کو یہی سوچ ملے گی، اگر ایک کاروباری شخص سے بات کریں تو وہ بھی آپ کو یہی سوچ آپ کے سامنے رکھے گا، حتیٰ کہ آپ کسی ایک ڈاکٹر سے بھی بات کریں تو اس وقت اس کے منہ سے بھی یہی نکل رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک عمران خان صاحب کو ہٹا کر ایک بہت بڑا جو ہے ظلم کیا گیا ہے۔ اور اس وقت میں اگر یہ کہوں کہ پوری قوم ڈپریشن کا شکار ہے، انگزائٹی کا شکار ہے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، اور یہ خوفناک صورتحال ہے۔ اگر کوئی اس سے آنکھیں چرانا چاہ رہا ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا طبقہ، اور اگر اس کو میجورٹی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کہ وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ نہ صرف ہمدردی رکھتا ہے بلکہ ان کو اپنے ایک لیڈر کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ خاص طور پر نوجوان نسل، جن کو یہاں پر آج کل یوتھ کہا جاتا ہے، وہ اب اگر کسی کو اپنا لیڈر سمجھتی ہے تو وہ عمران خان ہی ہے۔ لہٰذا میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ حکومت کے پاس ایک ہی حل تھا کہ آنے والے بجٹ کے اندر عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ اگر عوام کو ریلیف ملے گا تو شاید جو نظریہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے قائد چیئرمین عمران خان صاحب کے بارے میں بنایا ہوا ہے، وہ شاید ان کا نظریہ تھوڑا بہت تبدیل ہو جائے۔ حالیہ بجٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہ بھی سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ تنخواہوں کے اندر ایک بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 35%، اور باقی جو 17% والے ہیں ان کی تنخواہوں میں جو ہے 30% اضافہ کیا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہے وہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھنے میں آیا ہے، لہٰذا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جس کے ہاتھ میں حکومت دی جا رہی ہے، وفاقی حکومت جس کے پاس ہوگی، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جو جتنے بھی ہیں وہ اشارے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ بات بھی یہاں پر میں کرنا چاہوں گا، ایک طرف تنخواہوں کے اندر اضافہ ہو گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہیں اور سولر سسٹم جو ہے ان کی پرائسز بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ امپورٹ جتنا بھی اس کا میٹیریل ہے اس کے اوپر سے ڈیوٹی ختم کر لی گئی ہے۔ اس بجٹ کو سمجھنے کے لیے صرف ایک نقطہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ افراط زر، جس کو انفلیشن کہا جاتا ہے، انفلیشن یا مہنگائی کی شرح کو وہ اس وقت 21% تک لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ایک بڑا نقطہ ہے جس کو آپ اپنے سامنے رکھیے۔ افراط زر سے مراد ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو افراط زر ہے وہ اس وقت 40% ہے،
अगर हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इसको हम 21% तक ले आएंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी भी चीज़ के अंदर 40 रुपए का इजाफा हुआ था तो उसके अंदर से आप 20 रुपए माइनस कर दीजिए। अगर 100 रुपए की एक चीज़ थी, 40% इजाफा होने के बाद 140 की हो गई। अब अगर अफरात ज़र में कमी आएगी तो वो 120 रुपए की आपको मुयस्सर आएगी। अगर इसी अफरात ज़र का मवाजना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो अफरात ज़र था वो 12% था, और उस 12% पे भी हम काफ़ी तनकीद किया करते थे, क्योंकि उस वक्त जो जीडीपी ग्रोथ था वो 5% तक था। जबकि इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से एक तखमीना लगाया गया है वो ये है कि जीडीपी ग्रोथ जो हमारा होगा वो 3.5% होगा। यानी कि जो आपकी आमदनी है उसके अंदर जो इजाफा है वो सिर्फ 3.5% होगा, जबकि जो आपके अखराजात और इसके अलावा जो महंगाई की शरह है वो 21% तक लेकर आ जाएंगे। इसके अलावा दीगर जितने भी शोबाजात हैं उसके अंदर ख़ास तौर पे यही देखा जा रहा है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह आवाम को रिलीफ दें। ये रिलीफ के पीछे जो एक हुकूमत का ये एक स्टेप था जो कि हम आपको पहले भी बता रहे थे कि आने वाले बजट के अंदर आवाम को एक बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। क्योंकि अगर इस वक्त देखा जाए, अगर हम ये बात यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि लोग अभी भी इमरान खान साहब की तरफ ही देख रहे हैं, तो अगर ये बात हम जानते हैं तो हमसे ज़्यादा ये हुकूमत में बैठे हुए लोग जानते हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारे मुक़्तदर तबके हैं वो इससे बखूबी आगाह हैं। इस वक्त जो ये सूरत हाल है ये आपके सामने है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि मज़ीद कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन अभी भी ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा महंगाई का पहाड़ है जिसको आपने सर करना है। क्योंकि लोग अभी तक यही कह रहे हैं कि शायद ये बजट हमारे लिए अल्फाज का गोरख धंधा साबित ना हो, क्योंकि जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ी है बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जिनका जिक्र इसके अंदर नहीं किया गया, जैसे कि रियल स्टेट का बिजनेस है। उसको अगर आप देखें, जो किराए कल तक 25 से 30 हज़ार रुपए में थे वो 40 से 50 हज़ार तक पहुंच गए हैं। अगर महंगाई की शरह में कमी किसी भी सूरत आती है तो क्या लोगों के जो किराए हैं और लोगों के जो अखराजात हैं उसके अंदर भी उसी तरह कमी वाक़या होगी या नहीं होगी। लिहाजा आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये हमारे सामने जो आज बजट पेश किया गया है ये क्या एक अवाम दोस्त बजट है या फिर सिर्फ अल्फाज का एक गोरख धंधा जो है साबित होता है। इससे जो एक तरफ आपके सामने बजट जो एक पेश किया गया है, जिसको मैंने पहले भी कहा कि इसको सिर्फ नुक्ता नज़र ये है कि लोगों की सोच को थोड़ा सा तब्दील किया जाए, लेकिन लोगों की सोच सिर्फ किसी भी एक बजट पेश कर देने से या थोड़ी बहुत महंगाई कम कर देने से तब्दील होती हुई नज़र नहीं आ रही। जो भी थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन जानता है, जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाया, और जितना वॉच टाइम किसी भी लीडर ने इतना पाकिस्तान की तारीख में नहीं दिया जितना इमरान खान साहब आज के दिन तक मैं ये बात कह रहा हूँ कि जितना आकर लोगों से खिताब करते हैं, जिसको कौम से खिताब का नाम दिया जाता है। लिहाजा ये एक इतना आसान इस वक्त मरला नहीं है, न ही कोई सूरत हाल इतनी आइडियल है कि हम यहाँ पर बैठ के कहें कि सब अच्छे की रिपोर्ट है। लिहाजा इसके लिए एक बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अगर आपने इस माशरे को, क्योंकि इस माशरे के अलावा या यहाँ के लोगों को हटा के तो कोई भी शख्स हुकूमत नहीं कर सकता। इस वक्त एक बड़ी थेरेपी की ज़रूरत है जिसके अंदर कम्युनिकेशन का अहम किरदार है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जितने भी खबरें आपको सुनने के लिए मिलती हैं वो पॉलिटिकल है। किसी भी किस्म की इंटरटेनमेंट या दीगर खबरें आपको ना यूट्यूब पे मिल रही हैं, ना फेसबुक पे मिल रही हैं, ना दीगर मीडियम उसको दिखा रहे हैं। लोगों की तवज्जो का मरकज़ जो है इस वक्त फ़कत और फ़कत सियासत है, और सियासत इस हद तक लोगों के दिलों में उतर चुकी है। हर शख्स जहाँ पे भी बैठता है इसी पे गुफ्तगू कर रहा है। इसी तरह जैसे कि आपने देखा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो आपके सामने ऐलान किया गया, जहांगीर तरीन थे, दीगर भी लोग थे, अक्सर लोग उसके अंदर मुंह लटका कर बैठे हुए थे। और ये भी हमारी इत्तलात हैं कि जो अक्सर हजरात हैं वो अभी तक उन होटलों के अंदर मौजूद हैं। वो डर रहे हैं इस बात से कि जब हमने हल्के में जाना है तो क्या सूरत हाल बनती है, और इसी वजह से वो अभी तक यही कहा जा रहा है कि वो इस बात से कतरा रहे हैं।
اور جتنا ہم دیکھ رہے تھے ایک پاورفل شو ہوگا، بڑی ایک لوگوں کی تعداد ہوگی اور بہت بڑے بڑے رہنما جہانگیر ترین صاحب کے ارد گرد موجود تھے، ایسی صورتحال معذرت کے ساتھ نظر نہیں آئی۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں کیا سیاسی صورتحال اختیار کرتی ہے، لوگوں کا اصل مسئلہ جو ہے لوگوں کی سوچ، لوگوں کا رویہ، اس کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اور جو یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کو دبا کے آپ اپنا مقصد نکال سکتے ہیں، تو یہ کہنا جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست ہوگا۔ جیسے کہ ایک شعر ہے جو میں آپ کے سامنے یہاں پر پیش کر کے اپنے اس ویلاگ کو ختم کرتا ہوں: لبوں پر مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا پر آ کر بات نہیں کر رہے اور اس طرح سے پہلے جس طرح سے وہ گفتگو کیا کرتے تھے، جو ایک انداز تھا وہ انداز آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو تھوڑا سوشل میڈیا سے ہٹ کر جائیے، لوگوں کی گیدرنگ کا جائزہ لیجئے کہ لوگوں کا اب انداز گفتگو کیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے حکومت کے لیے کہ اگر ایک بجٹ صرف پیش کر دیا ہے تو یہاں پر آپ کا کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو بھی ایک بہت لمبی اور طویل جنگ لڑنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔